إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 سے بیان ہے۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں۔ فیقتلون ویقتلون، بس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن، اس پر اللہ کا سچا وعدہ ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيِّكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ۔ اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيِّكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، بس تم اپنی اس بیع کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو تم نے بیع کی ہے، جو سودا کی ہے، اپنے اس سودے کے پر خوش ہو جاؤ۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جہاد کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان فرما رہے ہیں، تاکہ منافقوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، وہ کتنے بڑے نفع کو اور فائدے کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ جو ساتھ جانے والے تھے وہ لوگ ہیں جن کا سودا اس نے کیا اپنے محبوب کے ساتھ، جنت اور جنت کی بہاروں سے۔ تو اب مجاہدین اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو مجاہدین اپنی جانوں کو خرچ کرتے ہیں یا مالوں کو خرچ کرتے ہیں جہاد میں، اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جنت عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں، یعنی جانوں کے بدلے میں اور مالوں کے بدلے میں، اللہ نے ان کو جو جنت عطا فرمائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خریدنے سے تشبیہ دی ہے۔ خریدنے سے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان کی جان کو بھی اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خریدنے سے تشبیہ دی ہے جن سے، یہ اس کے اجر کے اندر، کس کے اجر میں؟ وہ جو جہاد میں اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو پیش کرتے ہیں جن سے۔ تو مجاہدین نے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کے ہاتھ اس جنت کے بدلے میں فروخت کر دیا۔ آسان لفظوں میں یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ جب آپ کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتے بھی تو ہیں نا، ایسے مفت میں فروخت کر دیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں تو پھر کچھ دیتے ہیں۔ تو اپنی جانوں کو اور اپنی مالوں کو اللہ کے ہاتھ اس جنت کے بدلے میں فروخت کر دیا جو
کون سی جنت؟ جو اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے، اس کے بدلے میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور اس کو اپنے گھر سے نکالنے کا محرک صرف اس کی راہ میں جہاد کا جذبہ ہوتا ہے، یعنی وہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کا حکم یعنی جہاد ہوتا ہے، اور اس کے کلام کی تصدیق کرنا ہوتا ہے جو اس نے حکم دیا ہے اپنے کلام کے اندر، یعنی کہ تو اللہ اس شخص کے لیے اس بات کا ضامن ہو گیا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ایسا شخص جو اللہ کے کلام کی تصدیق اور اس کے نکلنے کا مقصد وہ جہاد کا جذبہ ہے اپنے گھر سے نکلنے کا، تو یہ وہ شخص ہے کہ اللہ اس شخص کے لیے اس بات کا ضامن ہو گیا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس شخص کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جو بندہ اس کے کلام کی تصدیق اور جہاد میں جو حکم دیا گیا اس کو پورا کرنے کے لیے نکلا ہے، یا اس کو اس کے گھر اجر اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹا دے اللہ تعالیٰ جو ان سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ آیت آخری بیعت عقبہ کے موقع پر بعثت نبوی کے 13ویں سال میں نازل ہوئی تھی، 13 سال کے بعد، اور اس موقع پر مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 70 آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی جو ان سے ہے۔ تو محمد بن کعب کرزئی وغیرہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن رواح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو چاہیں شرط لگا لیں، جو آپ شرط لگا دیں گے نا ہم سر تسلیم خم آپ ہمیں پائیں گے، اے اللہ کے محبوب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن رواح بڑے پیارے حضور کے صحابی ہیں کہ آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو چاہیں شرط لگائیں۔ یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا میں اپنے رب کے لیے شرط لگاتا ہوں کہ پھر تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ تو میں اپنے رب کے لیے شرط لگاتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور میں اپنے لیے یہ شرط لگاتا ہوں جب تم نے مجھے کہا یہ کہ پھر جو چاہیں آپ شرط لگا لیں کہ تم میری حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح تم اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو۔ حضور نے ان کو ایک طریقت کا سبق بھی سکھا دیا، طریقت کا سبق بھی پڑھا دیا کہ تم میری حفاظت ایسے کرو گے جیسے تم اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، ویسے تم میری حفاظت کرو گے، پھر یہ شرط ہے جو ان سی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جب ہم یہ کر لیں گے یا رسول اللہ یہ جو آپ نے 2 شرطیں لگائی ہیں اگر ہم یہ دونوں کر لیں جو ان سی ہیں کہ ایک تو ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور دوسرا یہ کہ ہم آپ کی حفاظت اس طرح کریں جیسی اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت، تمہیں جنت مل جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ نفع والی بے ہے، انہوں نے کہا یہ تو سودا بڑا ہی نفع کا ہے، ہم اس کو خود فسخ کریں گے نہ اس کے فسخ کرنے کو پسند کریں گے، نہ تو اس وعدے اور اس شرط کو ہم خود ختم کریں گے اور نہ اس کو ختم کرنے کو جو ان سے ہم پسند کریں گے۔ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن رواح۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جہاد کا حکم جو ان سے ہے وہ تمام شریعتوں میں موجود ہے اور ہر امت سے اس پر جنت کا وعدہ کیا گیا۔ ہر امت، جتنی امتیں ہوئیں تمام امتوں سے جہاد کے اوپر جو ان سے وہ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، جنت کا وعدہ۔ اسی لیے یہ جو آیہ کریمہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، سودا ہو گیا. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. فیقتلون و یقتلون، بس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس پر اللہ کا سچا وعدہ ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی. معلوم ہوا کہ پہلے ساری شریعتوں کے اندر یہ وعدہ موجود تھا جن سے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس تم اپنی اس بیع کے ساتھ خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ جو تم نے بیع کی، جو سودا کیا. وذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، بڑا زبردست سودا ہو گیا جو ان سے.